نواز شریف کیونکہ باہر علاج نہیں کرا رہے، نہ ہی پاکستان واپس آ رہے ہیں، اس لیے شہباز شریف کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے، اور اگر نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ان کے بھائی شہباز شریف اقدامات نہیں کرتے تو پھر شہباز شریف کو بھی جیل بھجوایا جائے۔ اب ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر ہم دوسری یہ بڑی اہم خبر اپنے ناظرین کو دینے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ لندن میں بھی تحقیقات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے قانون کیا اس حوالے سے کوئی پریپیئر ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ملزمان کے تبادلے کا، وہ معاملہ نہیں ہے، اس کے اوپر تو بیک ڈور میں کافی کوششیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ چانسز نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کے اپنے اختیار میں ہے، پاکستان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، عمران خان صاحب کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب لندن میں جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا، یوکے میں جو پاکستان کا سفارتخانہ ہے، وہ اور اس کے افسران جو ہے وہ سرپرائز وزٹ کریں گے نواز شریف صاحب کو، وہ نواز شریف صاحب سے پوچھ گچھ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس عدالتی حکم کے مطابق یہ اختیار موجود ہے، اور پاکستانی ہائی کمیشن کرے گا۔ بالکل، پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران جائیں گے، عملہ جائے گا، وہ جائیں گے، وہ جا کر پوچھیں گے، ان کے پاس یہ اختیار ہے عدالت کے حکم کے مطابق، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے 25 ماہ میں کہاں سے علاج کرایا ہے، آپ کس ڈاکٹر کے پاس کیا اس معاملے میں وہاں کا قانون یوز کر سکتے ہیں کہ مجھے کیوں اس طرح سے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ وہاں کا قانون کوئی ان کو پروٹیکشن اس طرح کی نہیں دیتا، کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں، پاکستان سے وہ گئے ہوئے ہیں، پاکستان سے وہ پاکستان کو ہو کے ان کا جو ہے وہ اس وقت ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی کینسل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ بہرحال اس وقت ہیں تو پاکستانی، تو اس لیے پاکستانی سفارتخانہ، پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ وہاں پر جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ان 25 ماہ میں آپ نے کیا علاج کرایا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وہاں پر ان کو نہیں ملتے، پاکستانی ہائی کمیشن کو نواز شریف تک رسائی نہیں دی جاتی، تو یہ چیز بھی ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ اگر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہوتا ہے تو ایک ایسی صورتحال میں جب وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے، ادھر جب پاکستانی ہائی کمیشن سے یہ رپورٹس آئیں گی، عدالت کو بتایا جائے گا کہ نواز شریف سے ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اگر نواز شریف صاحب کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ کیا بتائیں پاکستانی ہائی کمیشن کو، پاکستانی سفارتخانے کو کیا بتائیں، یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی علاج نہیں کرایا، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ پاکستان والی صورتحال نہیں ہے کہ کسی اور کا بلڈ سیمپل دے دیا جائے گا اور پلیٹلیٹس کی فیک رپورٹ آ جائے گی، جعلی رپورٹ تیار کروا لی جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے علاج کے حوالے سے کوئی رپورٹس دیتے ہیں تو ان رپورٹس کو کراس چیک کیا جائے گا ان ہاسپٹل سے، ان ڈاکٹر سے، کیونکہ یہ بات تو اب پورے پاکستان جانتا ہے کہ 25 ماہ میں نواز شریف صاحب ایک دن کے لیے بھی ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں رہے، انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، ان کا کوئی پروسیجر نہیں ہوا، ان کی کوئی سرجری نہیں ہوئی۔ یہاں سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی کارڈک ایشو اس طرح کا ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں ان کو لندن نہ پہنچایا گیا، چند 2-3 دن میں وہ پہنچ کے ان کی آپریٹ نہ کروایا گیا، سرجری نہ کروائی گئی، تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا یاد کریں ماریا، نومبر 2019 میں یہ بھی خبریں چلائی گئی تھیں کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی وہاں پر پہنچیں گے ایئرپورٹ پہ، وہاں سے ان کو ایمبولینس جو ہے وہ بک کروا لی گئی ہے، ایمبولینس میں ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے گا، ہاسپٹل میں بیڈ بک کروا دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹرز کو کہہ دیا گیا ہے جیسے ہی میاں صاحب پہنچیں گے تو ان کی سرجری ہو سکتی ہے، ان کا آپریٹ ہو سکتا ہے، ان کا پروسیجر ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ایک موقع پر یہ خبر آئی کہ ان کی سرجری اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں، 2 برس گزر چکے ہیں، 25 ماہ گزر چکے ہیں، انہوں نے آپریٹ نہیں کروایا، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب وہ وہاں پہ فیک رپورٹ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ پاکستان جانتا ہے ان کا ماضی، تو اس لیے فرینزک اس کو فرینزک بھی کرایا جا سکتا ہے، چیک کروایا جا سکتا ہے ان رپورٹس کو۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا کہ نواز شریف نہ اپنے پلیٹلیٹس کی رپورٹ دے رہے ہیں، نہ اپنے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی رپورٹ دے رہے ہیں، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ بیمار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے رہنماؤں کے بیانات ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہیلتھ ان کی فٹ ہے تو واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی مجھے لگتا ہے خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، جو ڈیل کی خبریں چل رہی تھیں، جو تاثر تھا، اس وجہ سے میاں صاحب کی واپسی کا کہا گیا۔ لیکن وہ تو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ واپس نہیں آ رہے، وہ جب آئیں گے تب پتہ چل جائے گا۔ نہیں، یہ چند وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہائپ وہی ہے، نیریٹو بلڈنگ بھی تو ہوتی ہے، ہائپ یہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے، آفیشیل اعلان تو نہیں ہوا نا کس چیز کا؟ واپس آنے کا۔ دیکھیں، واپس آنے کا آفیشیل جو ہے وہ تردید بھی نہیں ہوئی، اگر اعلان نہیں ہوا تو تردید بھی نہیں ہوئی، لیکن تاثر ابھی تک یہی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے اعلان ہی نہیں ہوا تو تردید کس چیز کی ہوگی؟ دیکھیں ماریا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ٹی وی چینلز پر تو حیرت ہے، اتنے لوگوں نے بیانات دیے نون لیگ کے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، آپ ٹویٹس پڑھیں آج بھی نون لیگ کے لوگوں کی وہ ٹویٹس یہی ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور بھرپور استقبال کیا جائے گا اور انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے، وہ تو ان آفیشیل ٹاک ہوتی ہے۔ عرفان قادر صاحب جو ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کے وکیل ہیں، انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا
کہ اگر آپ گارنٹی دیں کہ نواز شریف گرفتار نہیں ہوں گے تو وہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس پروسیڈنگ کو بھی استعمال کیا جائے اور اس بیان کو بھی استعمال کیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں. تو اب ان کے لیے پاکستان میں شہباز شریف صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, لندن میں نواز شریف صاحب کے گرد تنگ ہو رہا ہے گھیرا, اور مجھے لگتا ہے شریف خاندان کی خوشیوں کو نظر آ گئی ہے. اور عمران خان حکومت جو ہے وہ ایک ایسا پلان انہوں نے نیا بنایا ہے کہ نواز شریف کو مجبوراً یا تو واپس آنا پڑے یا ان کو لایا جا سکے, یا تیسرا یہ ہے کہ ان کے پولیٹیکل بیانیے کو بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز کیا جا سکے, دھچکا دیا جا سکے, جھوٹ ثابت کیا جا سکے. یہ پلان بھی ہے اس وقت حکومت کا. یہ اس پلان پہ میرا خیال ہے ہم آگے چل کے کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ اس میں جو قانونی چیزیں ہونے جا رہی ہیں ان میں کتنی جان ہے. ابھی تو ہم صرف خبر دے رہے ہیں نا, اس کے اوپر انالیسس پھر کسی پروگرام میں کریں گے کہ حکومت کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں دل کی طرف جاؤں گی. دل, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستانی ہائی کمیشن کو ایک بڑا ٹاسک سونپا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور انہوں نے لاسٹ 25 ماہ سے علاج کروایا بھی ہے یا نہیں کروایا, کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, اس حوالے سے حکومت انویسٹیگیٹ کرنے جا رہی ہے. آپ کتنا بڑا اس کو اقدام سمجھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے, اور پلس آپ کو لگتا ہے کہ کیا حکومت اس کو امپلیمنٹ کر پائے گی؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب نے ایک پتا پھینکا کہ واپس آنے کے حوالے سے ایک سیاسی ماحول بنانے کی کوشش کی. ایاز صادق صاحب کا بیان آیا, ان کے دیگر جو رہنما ہیں ان کے بیانات آئے, اور ماحول یہ بنایا کہ جی نواز شریف پتہ نہیں کتنے بڑے انقلابی لیڈر بن کے جو ہے وہ آنے لگے ہیں. یہ بات ان کو پڑ گئی ہے مہنگی. حکومت نے کہا جی آپ نے آنا یا نہیں آنا, ہم لے کر آتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی معاملہ تو تھا ہی, یہ ایک قانونی معاملہ بھی ہے, اور اس قانونی معاملے پر ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی بات کی کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ان کی ایک مجرم جو آئین پاکستان کی حدود سے باہر نکل گیا, ٹھیک ہے ان کی سزائیں ختم ہوں, میرٹ پہ ہوں, آئیں وہ فیس کریں جو بھی ہے, لیکن یہ اس کے اثرات معاشرے پہ بہت نیگیٹو پڑتے ہیں کہ ایک طاقتور شخص ہے, وہ سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آئین پاکستان کی جورسڈکشن سے ہی باہر نکل گیا. کچھ آپ نے بگاڑنا ہے تو بگاڑ لیں. اب یہ کھیل شروع کیا نون لیگ نے, لیکن اب پڑ گیا مہنگا, کیونکہ حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, صدیق جان صاحب نے جو گزشتہ روز بھی خبر بریک کی, آج بھی جو انہوں نے خبر بریک کی, اور اس کے بعد یہ آج کی ڈیبیٹ بن گئی, یہ صدیق جان صاحب کی ایکسکلوسیو خبر جو تھی کہ دیکھیں آج کی جو خبر ہے ان کی کہ برطانیہ میں تحقیقات کرنے کا فیصلہ, یعنی ہائی کمیشن وہاں جا کر یہ تحقیقات کرے گا. ان کا عملہ جو ہے کہ انہوں نے 25 ماہ میں کرتے کیا رہے ہیں وہاں پر, ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ ہیں کیا اصل میں, وہ لنکڈ ہے یہاں پر. جو کل صدیق صاحب آپ نے خبر بریک کی تھی, عدالتی معاملے سے لنکڈ ہے یہ, کیونکہ آپ نے عدالت میں جب کیس کو اسٹیبلش کرنا ہے, کیونکہ اب یہ معاملہ اگر حکومت نے طے کر لیا ہے کہ ہائی کورٹ میں جانا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں, اگر حکومت نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر وہاں جا کر اب دوسری جانب سے بھی آرگومنٹس آئیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ میاں, اب چونکہ یہ حکومت نے سٹیپ لے لیا نا, اب ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان یا پی ایم ایل این جو ہے اب یہ ماحول بنانے شروع کر دیں, جی میاں صاحب کی طبیعت جو ہے ابھی اتنی سازگار نہیں ہے واپس آنے کے حوالے سے, ابھی ان کا علاج چل رہا ہے, فلاں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. لیکن حکومت نے بھی اب اعلان کر دیا ہے, دیکھتے ہیں حکومت جو ہے وہ عدالت میں جا کر کیا کرتی ہے, کیونکہ ان کو وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ برطانیہ سے ایویڈنس لا کر عدالت میں پیش کرنے ہیں. پھر اس میں یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے ہی مشکل وقت نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہے کہ آپ نے تحریری طور پر جو ہے عدالت کو آگاہ کیا ہے. اچھا, ایک گارنٹی تو یہ دی کہ وہ واپس آئیں گے, دوسرا معاملہ ہے عدالت سے غلط بیانی کا. عدالت سے غلط بیانی اسٹیبلش ہو جائے گی اگر وہاں 25 مہینے کی تمام ان کی جو رپورٹس ہیں ان کا کوئی انالیسس سامنے آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, ایک اور کردار ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, میرے خیال میں آنے والے دنوں میں شاید اس پہ بھی بات ہونی شروع ہو جائے. وہ ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں, وہ جو اچانک نمودار ہوتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ سارے سیمپل تو اکٹھے وہ کلیکٹ کر کے وہ دیتے رہے, یہ سیمپل یہ لیتے رہے. گورنمنٹ کے ڈاکٹرز آ کے سیمپل نہیں لیتے تھے, بلکہ سیمپل یہاں سے جو دیا جاتا تھا وہاں پر جا کر مختلف لیبارٹریز میں جا کے ٹیسٹ ہوتا تھا. تو اس سیمپل میں کیا ہیر پھیر ہوتی رہی, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ معاملہ دیکھیں یہ آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہے, تماشا ہے. اس کی اپنے سیاسی اس کی معاملات الگ ہیں اس معاملے کے. لیکن آصف سعید کھوسا صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آئین پاکستان کی حدود سے ہی ایک شخص باہر چلا جائے, کیا اس کی کوئی نظیر ہے؟
لیکن یہ ممکن کر دکھایا پھر شریف خاندان نے، جیسے تیسے کیا، ممکن کر دکھایا، اور سسٹم منہ دیکھتا رہ گیا۔ شو میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے سسٹم کو فیل کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے۔ صدیق، حکومت اس وقت کیا ایسے سٹرونگ پوائنٹس ہیں جن کو ریز کری ہے اس کیس کے اوپر امپیکٹ ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ حکومت کا سب سے پہلا اور مرکزی نقطہ یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا تھا اور وہ علاج نہیں کرا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہا جائے گا کہ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ اگر صحت مند ہوں گے، ٹھیک ہوں گے تو وہ واپس آئیں گے، ان کو واپس لانے کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کی ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ پوائنٹ یہ اٹھایا جائے گا کہ نواز شریف جو کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں لیکن وہ علاج تو نہیں کرواتے، لیکن ان کی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز وہاں پر رہی ہیں، جو ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، اس کو بھی درخواست کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ حمداللہ محب سے وہ ملے اور جن لوگوں سے ملے، یہ چیزیں بھی عدالت کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ دیکھیں جی، اور یہ دیکھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکل نیریٹو کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وفاق اپنی درخواست میں وہ تصویریں بھی لگا دے جو ان کی پیزا کھاتے ہوئے، جو ان کی برگر کھاتے ہوئے، جو ان کی کافی پیتے ہوئے۔ اب سننے والے کہیں گے یار یہ کیا عجیب بات ہے کہ پیزا کھا رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ کافی پی رہے ہیں، وہ کہیں گھوم پھر رہے ہیں پارک میں، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کا امپیکٹ ہے، یہ اس وقت ریمارکس دیے گئے تھے جج صاحب کی جانب سے کہ کل کو اگر وہ علاج نہیں کروائیں گے، وہ وہاں پر گھوم پھر رہے ہوں گے تو آپ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ریمارکس دیے گئے تھے، یہ ریمارکس میں نکال کے لاؤں گا آپ کے سامنے کیونکہ 2 سال پرانی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات کہی گئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، جب کووڈ کا پیک تھا یوکے کے اندر، اس وقت بھی میاں صاحب گھوم پھر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کافی پی رہے تھے، بغیر ماسک کے پھر رہے تھے۔ اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کمال انہوں نے مجھے وہ لاجک دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے میاں صاحب کو کہ آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، آپ ہوا خوری کریں، آپ باہر گھومے پھریں، اس لیے وہ باہر پھر رہے ہیں اور بغیر وہ ماسک کے پھر رہے تھے۔ بلکہ خود جو ایاز صادق صاحب وہ ہیں احسن اقبال صاحب، آئی تھنک انہوں نے یہ تنقید کی تھی جب میاں صاحب کے ارد گرد لوگ ماسک کے بغیر تھے، تو انہوں نے تنقید کی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ماسک کے بغیر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے بڑا امتحان اور شہباز شریف کے حوالے سے کیا کوئی قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ جب لاہور ہائی کورٹ سے یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو لانے میں ناکام ہو گئے اور شہباز شریف نے جو گارنٹی دی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، وہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، اور شہباز شریف کا پورا وہ بیان حلفی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، جس بیان حلفی میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی بیمار ہیں اور ان کے بھائی کو واپس لانے کے حوالے سے وہ اقدامات کریں گے۔